رکو، ویڈیو اسکرول مت کرو۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ جو تم سے دور چلا گیا ہے کیا وہ سچ میں واپس آئے گا، اور اگر آئے گا تو کیسے، تو آج جو تم جاننے والے ہو وہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دلوں کا راز ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر جانے والا واپس نہیں آتا، لیکن جو واپس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جو صرف محسوس کیے جاتے ہیں، سمجھے نہیں جاتے، اور اگر تم نے ان اشاروں کو پہچان لیا تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی اللہ کچھ لکھ رہا ہے۔ پہلی نشانی، اچانک اس کی یادوں کا بڑھ جانا۔ تم کوشش کرتے ہو اس کو بھولنے کی، خود کو کاموں میں لگا لیتے ہو، لوگوں میں رہتے ہو، لیکن جیسے ہی تنہا ہوتے ہو وہی چہرہ، وہی باتیں، وہی ہنسی، سب کچھ واپس آنے لگتا ہے، اور تم سوچتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں اسے بھول نہیں پا رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بار یہ صرف تمہاری طرف سے نہیں ہوتا، دلوں کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو واپس لانے والا ہوتا ہے تو پہلے دلوں کو پھر سے جوڑتا ہے یادوں کے ذریعے۔ دوسری نشانی، دل کا سکون واپس آنا۔ پہلے ہر چیز چبھتی تھی، ہر بات درد دیتی تھی، ہر دن بھاری لگتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، بنا کسی وجہ کے، جیسے دل کہہ رہا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کو تمہاری طرف واپس لاتا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسری نشانی، اس کے بارے میں اچھی باتیں سننا۔ کہیں سے پتہ چلے کہ وہ انسان اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بدل گیا ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، تو پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے، یہ بہت صاف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو ویسے ہی واپس نہیں بھیجتا، وہ پہلے اسے سدھارتا ہے تاکہ وہ تمہیں پھر سے تکلیف نہ دے۔ چوتھی نشانی، پرانی باتیں بار بار یاد آنا۔ کوئی گیت، کوئی راستہ، کوئی چھوٹی سی بات، اور اچانک تم اسی دنیا میں چلے جاتے ہو جہاں وہ تھا۔ یہ بار بار ہونے لگے تو سمجھ جاؤ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ تمہارے دل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پانچویں نشانی، تمہارا لگاؤ کم ہونا، اور یہ سب سے مضبوط اشارہ ہے۔ پہلے تم اس کے بنا رہ نہیں پاتے تھے، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن اب تم خود کو سنبھالنے لگے ہو، تمہیں اس کی ضرورت پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی، تم اکیلے بھی ٹھیک رہنے لگے ہو، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں اکثر وہ انسان واپس آتا ہے، کیونکہ اب تم کمزور نہیں ہو، اب تم ٹوٹو گے نہیں۔ چھٹی نشانی، اچانک بات کرنے کا راستہ بننا۔ کوئی بہانہ، کوئی کام، کوئی پرانا ذریعہ، اور اچانک وہ تمہاری زندگی میں پھر سے دکھائی دینے لگی۔ تم نے کوشش نہیں کی، پھر بھی راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ یوں نہیں ہوتا، یہ ایک یوجنا ہوتی ہے اللہ کی۔ ساتویں نشانی، دل میں پکا احساس آنا، اندر سے ایک آواز کہ وہ واپس آئے گا، اور یہ احساس تمہیں بار بار آتا ہے، لیکن یہاں سمجھداری ضروری ہے، ہر احساس سچ نہیں ہوتا، اس لیے اسے باقی اشاروں کے ساتھ جوڑ کر دیکھو۔ اب ایک گہری بات سمجھو، یہ ساری نشانیاں تبھی دکھتی ہے جب تم خود کو بدل رہے ہوتے ہو، جب تم خود کو سنبھال رہے ہوتے ہو، جب تم رو رو کر کسی انسان کو مانگنا چھوڑ دیتے ہو اور اللہ سے کہنا شروع کرتے ہو، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہی دے۔ اسی وقت کہانی بدلتی ہے، کیونکہ جب تم کسی انسان سے جڑے رہتے ہو تب تک تمہیں صرف اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تمہیں اپنی قیمت سمجھ آنے لگتی ہے، اور اسی وقت سامنے والے کو بھی تمہاری قیمت سمجھ آنے لگتی ہے۔ لیکن اب ایک سچائی سنو، ہر یاد، ہر سکون، ہر اشارہ یہ پکا نہیں ہوتا کہ وہ انسان واپس آئے گا۔ کئی بار یہ سب تمہیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے،
کیونکہ ہر واپسی رحمت نہیں ہوتی، کئی بار واپسی ایک اور امتحان ہوتی ہے، اور کئی بار دوری ہی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو دھوکہ مت دو، ہر احساس کو حقیقت مت مانو، بلکہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرو۔ اگر وہ لوٹے گا تو اس لیے کہ اب وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں لوٹے گا تو اس لیے کہ کبھی تمہارے لیے صحیح نہیں تھا۔ اور یاد رکھو، اللہ جب کسی کو بدل کر دیتا ہے تو اس سے بدل کر دیتا ہے اتنا بہتر کہ انسان بھول جاتا ہے اس نے کبھی کسی کے لیے کتنا رویا تھا۔ اس لیے امید رکھو، لیکن کسی انسان سے نہیں، اللہ سے، کیونکہ انسان بدلتے ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ اور انت میں، آخر میں، بس ایک بات دل میں بٹھا لو، جو تمہارا ہے وہ چھوٹ کر بھی واپس آئے گا، اور جو تمہارا نہیں ہے وہ پکڑ کر بھی نہیں رکے گا۔ اگر تم کسی کو دل سے چاہتے ہو اور آج بھی اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اس ویڈیو کو یہی مت چھوڑو، دل سے آمین لکھو، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا آمین بھی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور اب ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے دعا کرو، یا اللہ، اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے نصیب میں ہے، تو اس کے دل کو میری طرف موڑ دے، ہمارے بیچ کی دوریاں ختم کر دے، ہمارے دلوں میں محبت، سچائی اور سکون ڈال دے۔ اگر وہ میرے حق میں نہیں ہے تو یا اللہ میرے دل میں اس کی چاہت نکال دے، مجھے صبر دے، مجھے سکون دے، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، ایسا جو مجھے تیرے قریب کر دے، میرے آنکھوں سے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دے، انہیں میری دعاؤں کی قبولیت بنا دے، اور میرے دل کو اتنا مضبوط بنا دے کہ ہر فیصلے پر تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یا رب، جو تو نے لکھا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، اور جو میرے لیے نہیں ہے اسے میرے دل سے ہٹا دے۔ آمین ثم آمین۔